السلام علیکم دوستو، آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، دلچسپ اسلامک معلومات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سوال ہے، کون سی نشانی ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی؟ جواب، اسلام کے مطابق مغرب سے سورج کا طلوع ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کے بعد توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس کے بعد کسی شخص کی توبہ یا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ نشانی قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ سوال ہے، کون سا عمل عورت کی عمر کو دراز کرے گا؟ جواب، اسلام کے مطابق صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات اور حسن سلوک کرنے سے نہ صرف عورت بلکہ ہر انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ محبت اور خیر خواہی کا سلوک کرنا۔ یہ بات احادیث میں بھی آئی ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ سوال ہے، بتائیں وہ کون لوگ ہیں جو بدترین جانوروں کی طرح ہیں؟ جواب، اسلام کے مطابق وہ لوگ جو حق کو جھٹلاتے ہیں اور سچائی کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں انہیں بدترین مخلوق یا جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین چلنے والے وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ وہ لوگ جو حق کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی ہدایت کو نہیں مانتے، وہ بدترین مخلوق ہیں۔ سوال ہے، وہ کون سا وقت ہے جب کوئی شخص فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے؟ جواب، اسلام کے مطابق موت کے وقت انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ جب کسی شخص کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے یہ فرشتے رحمت کے ساتھ آتے ہیں، جبکہ بدکار لوگوں کے لیے یہ فرشتے عذاب کے ساتھ آتے ہیں۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جس پر سب شیطان مل کر روک لگاتے ہیں؟ جواب، اسلام کے مطابق وہ عمل جس پر تمام شیطان مل کر روک لگاتے ہیں صدقہ دینا ہے۔ صدقہ ایک ایسا نیک عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں دوسروں کی مدد کے لیے دیتا ہے، اور یہ عمل شیطان کو سخت ناپسند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سے پاک نبی ہیں جو لوہے کو نرم کر سکتے تھے؟ جواب، اسلام کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام وہ پاک نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کرنے کی خاص طاقت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا۔ اے پہاڑوں، ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ سوال ہے، نماز پڑھنے والا کس طرح موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب، اسلام کے مطابق نماز پڑھنے والا شخص موت کی تکلیف اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت اور اس کے فوائد کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ترک کیا اس نے دین کو منہدم کیا۔ سوال ہے، کیا لڑکیوں کے لیے بڑے ناخن رکھنا جائز ہے؟ جواب، اسلام کے مطابق لڑکیوں یا خواتین کے لیے بڑے ناخن رکھنا جائز نہیں ہے۔ شریعت میں صفائی اور پاکیزگی پر بہت زور دیا گیا ہے، اور بڑے ناخن رکھنے سے صفائی کا اہتمام مشکل ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ناخن چھوٹے رکھنے کی تلقین کی ہے اور انہیں وقتاً فوقتاً کاٹنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فطرت کے کام 5 ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں کتروانا، ناخن تراشنا اور بغل کے بال صاف کرنا۔
سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جو شیطان کا ساتھی ہے؟ جواب، اسلام کے مطابق وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اور شیطان کی پیروی کرتا ہے، اسے شیطان کا ساتھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیا گیا ہے تو وہ اس کا ساتھی بن گیا ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے کس فرشتے کا حساب ہوگا؟ جواب، اسلام کے مطابق قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حساب لیا جائے گا۔ حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بہت اہم مقام عطا کیا ہے اور ان کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا حساب لیا جائے گا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جو روز نہا کر بھی صاف نہیں ہوتا؟ جواب، اسلام کے مطابق وہ شخص جو روز نہا کر بھی صاف نہیں ہوتا مشرک کہلاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اگرچہ وہ جسمانی طور پر صاف ہوں لیکن ان کے دلوں میں ناپاکی ہوتی ہے جو انہیں روحانی طور پر گندا کر دیتی ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری صفائی کو نہیں دیکھتا بلکہ دل کی پاکیزگی اور نیت کو بھی دیکھتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ان خوبصورت اسلامک معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔